اسلامک حدیث کے ناظرین اور سامعین کو فرحت وقیر کا سلام۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ شریف کی بہت سی زیارتیں کروائیں گے۔ بہت سے حجاج کرام اور جو عمرہ کرنے آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد ہم یہاں کی تاریخی مقامات کی سیر بھی کریں اور زیارت بھی کریں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی زیارتیں کروائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، میں زمین پر کوئی عبادت کی جگہ نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ایک نشانی ظاہر کروں گا، تو وہاں پر کعبہ بنا لو اور اس کے گرد طواف کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو خانہ کعبہ کی چابیاں دیں اور فرمایا کہ یہ چابیاں تمہارے اور تمہارے خاندان کے پاس ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی ظالم انہیں نہ لے لے۔ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں: رکن اسود، رکن شامی، رکن عراقی اور رکن یمانی۔ مکہ کلاک ٹاور، یہ دنیا کا بلند ترین کلاک ٹاور ہے اور یہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے نزدیک واقع ہے۔ جب آپ مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دور سے ہی آپ کو کلاک ٹاور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کعبہ شریف کے نزدیک پہنچنے والے ہیں۔ مکہ کلاک ٹاور کی اونچائی 601 میٹر ہے اور اس میں 120 فلور ہیں۔ مکہ کلاک ٹاور میں نصب گھڑیال اتنے بڑے ہیں کہ یہ 40 کلومیٹر تک کا گھیراؤ کرتے ہیں اور ان کی سوئیوں کا وزن 1.5 میٹرک ٹن ہے۔ صفا مروہ سے بائی کی طرف آئیں تو نمازیوں کے لیے ایک احاطہ بنا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے۔ یہاں پہ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے پہلے مسجد تعمیر کروائی اور آج کل جہاں پہ لائبریری ہے جسے مکتبہ مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ زمزم سبیل، اسی لائبریری کے پاس ایک زمزم سبیل ہے۔ پہلے لوگ خیال کرتے تھے کہ شاید یہی زمزم کا چشمہ ہے، لیکن نہیں، زمزم کا چشمہ تو خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ یہاں زمزم کی سبیل لگا دی گئی ہے تاکہ لوگ دکانوں سے پانی خریدنے کی بجائے یہاں سے کین بھر کر اپنے کمروں کے لیے لے جائیں۔ جبل ابو قبیس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے بالکل سامنے آپ کو ایک کٹا ہوا پہاڑ نظر آئے گا۔ یہ جبل ابو قبیس ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پر سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ جب قحط سالی ہوتی تھی تو اسی پہاڑ پر آ کر دعا کرتے تھے اور قحط سالی دور ہو جاتی تھی، اور منقول ہے کہ حجر اسود بھی اسی پہاڑ پر نازل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حجر اسود اسی پہاڑ پر تشریف فرما رہا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو اس پہاڑ نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، حجر اسود اسی پہاڑ پر موجود ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئے اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مبارک، اس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ تک رہے اور آپ کی تمام اولادیں بھی اسی گھر میں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی گھر میں وحی لے کر نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بعد اس سے مقدس جگہ اور کوئی نہیں۔ جنت المالا، جنت البقیع کے بعد جنت المالا افضل ترین قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں۔
مسجد جن۔ نماز فجر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر بہت سے جن مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد جن میں بہت سے جنوں کو تعلیم فرمائی۔ مسجد الخیف۔ مسجد الخیف عرفات میں ہے۔ الخیف کا معنی ہے اونچی جگہ یا اونچائی۔ یہ مسجد پہلے بہت اونچے پہاڑ پر بنی ہوئی تھی، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 70 انبیاء نے نماز ادا کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی فرمان کے مطابق یہاں 70 انبیاء مدفون ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور پہاڑ تراشتے گئے تو یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ مسجد الخیف میں ایک ہی وقت میں 45,000 سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد بیعہ۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13 سال بعد انصار سے یہیں پہ بیعت لی تھی، اور یہ منا کے پاس موجود ہے۔ مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی مسجد ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد دوسرے نمبر پر یہ سب سے بڑی مسجد ہے، اور ایک وقت میں یہاں 4 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نمرہ منا کے پاس ہے، اور حجاج کرام یہاں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں۔ مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، اور ابھی بھی 9 ذی الحجہ کو یہاں خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد عائشہ۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ احرام باندھ لو۔ اسی لیے یہاں سے حجاج کرام اور جو عمرہ کی نیت سے آتے ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے احرام یہیں سے باندھتے ہیں۔ یہاں پہ غسل اور وضو کرنے کی سہولیات موجود ہیں۔ غار حرا۔ یہ وہ غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں بہت بار وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اس لیے اس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت وقت گزرا ہے، اس لیے یہ غار غار ثور سے زیادہ افضل ہے۔ غار ثور۔ جب کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی غار میں 3 دن قیام فرمایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہی غار ہے جہاں حابیل نے قابیل کو بھی قتل کیا تھا۔ قبر مبارک زوجہ رسول حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار سڑک کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ اس مزار کو مسمار کرنے کی بہت کوشش کی گئی تاکہ سڑک کو کشادہ کیا جائے، اور سڑک کی تعمیر کے وقت جب بھی ٹریکٹر چلایا جاتا تو ٹریکٹر الٹ جاتا۔ آخر اس وقت کی حکومت نے اس کے ارد گرد 4 دیواری بنا دی، اور یہ مزار ابھی بھی وہیں پہ موجود ہے۔ نہر زبیدہ۔ نہر زبیدہ کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ ایک دیندار خاتون تھی۔ جب وہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ تشریف لے کے آئیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں کے مقیم لوگوں کو اور حجاج کرام کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے نہر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ارد گرد کے علاقوں سے بہت سے انجینئر بلائے اور مختلف جگہوں پر چشمے کھودے گئے، اور اس طرح سے نہر تعمیر کی گئی۔ بلا شبہ یہ ملکہ زبیدہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جمرات۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو شیطان نے بہت مرتبہ برگلانے کی کوشش کی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مناسک حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس جگہ پر 3 شیطانوں کے لیے الگ الگ جگہ بنا دی گئی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں جمرات کبریٰ، جمرات وسطیٰ اور جمرات صغریٰ۔
بحر زمزم یعنی زمزم کا کنواں۔ اس کنویں کے بارے میں تو تقریباً سب ہی جانتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے نزدیک واقع ہے، اور اس کنویں کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی شدت سے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر دیا۔ جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ۔ جب حجاج کرام مناسک حج ادا کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے تمام سابقہ گناہوں کو بخشوا چکے ہوتے ہیں تو اس پہاڑ پر آتے ہیں۔ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی ملاقات ہوئی، اور اسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ ناظرین کرام، اس پہاڑ کے سامنے عرفات کا میدان ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں آخرت میں یعنی قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کرے اور کامیاب کرے، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ فی امان اللہ۔